میں ہوں سمارٹ، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ ناظرین، لاہور شہر میں ٹریفک پولیس کا یونیفارم بالآخر تبدیل کر دیا گیا ہے اور ٹریفک پولیس کے جتنے بھی افسران ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن میں جونیئر ٹو سینئر افسران سب نے اپنا نیا یونیفارم بھی پہن لیا ہوا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کے علاقہ جیل روڈ میں، آبشار سینٹر ہے، جہاں پہ ایک تقریب رکھی گئی ہے، اس کی نئے یونیفارم کی لانچنگ تقریب رکھی گئی ہے اور اس کے حوالے سے آپ کو دکھا سکیں کہ سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید صاحب جو کہ خود یہاں پہ پہنچے ہیں اور یہاں پہ اس لانچنگ تقریب میں جو فیمیل پولیس ہیں ٹریفک پولیس کے، ان کو اور جو مینس ہیں ان سب کو نیا یونیفارم پہنا دیا گیا ہے۔ اور اس وقت آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ٹریفک پولیس کے نئے یونیفارم کی لانچنگ تقریب جاری ہے اور اس لانچنگ تقریب میں سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید صاحب بھی آئے ہیں اور جو باقاعدہ طور پہ سٹی ٹریفک پولیس لاہور کے چیف ہیں، سربراہ ہیں، وہ خود بھی اس نئے یونیفارم کو ملبوس کر کے آئے ہیں۔ یہ ایک نیا یونیفارم ہوگا جو اب سٹی ٹریفک پولیس پہنے گی لاہور شہر میں، اور اب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹی ٹریفک پولیس لاہور کا جو نیا یونیفارم ہے وہ یہ ہوگا، اور جو کہ ان کی ساری کمانڈ نے پہن لیا ہوا یہ نیا یونیفارم۔ آج کے بعد لاہور شہر میں سٹی ٹریفک پولیس جو بھی قانون کی پاسداری کے لیے کام کرے گی وہ اس نئے یونیفارم میں کرے گی، اور یہ نیا یونیفارم آج سب نے پہن لیا ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم جانیں گے سی پی او صاحب سے بھی کہ یہ جو نیا یونیفارم ہے، یونیفارم کے بارے میں بتاؤں تو یہ کیپ پہنی ہوئی ہے ایک انہوں نے، اور جس کے ساتھ ان کا جو یونیفارم ہے بلیو کلر کا یونیفارم ہے، وائٹ شرٹ ہے، اور یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کو یہ یونیفارم پہنا دیا گیا ہے، یہ والا یونیفارم جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نئے یونیفارم کے بارے میں بتاؤں کہ آئندہ سٹی ٹریفک پولیس لاہور جو ہے اس نئے یونیفارم میں آپ کو دکھائی دے گی۔ تو یہ ایک افتتاحی تقریب جاری ہے جس پہ یہاں پہ آپ کو دکھا سکیں براہ راست کہ جو نیا یونیفارم ہے اس کے حوالے سے جو تقریب ہے، آئیں آپ کو باقی بھی دکھاتے ہیں کہ جس طرح سارے جو آفیسرز ہیں وہ نیا یونیفارم پہن کے بیٹھ چکے ہیں۔ آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیا یونیفارم پہنا ہوا ہے تمام آفیسرز نے، جو ٹریفک پولیس کی نئی کمانڈ جو نئی فورس ہے، نیا یونیفارم پہنے ہوئے یہ فورس ہے، اور انہوں نے یہ نیا یونیفارم پہنا۔ آج کے بعد لاہور شہر میں سٹی ٹریفک پولیس لاہور جو ہے اس نئے یونیفارم کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے گی۔ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نیا یونیفارم ہے خواتین کو بھی اپنایا گیا، جو ٹریفک پولیس کی وومن ٹریفک پولیس ہے انہوں نے بھی پہن لیا ہوا ہے، اور مینس ٹریفک پولیس نے بھی یہ نیا یونیفارم پہن لیا ہوا ہے۔ تو ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کو دکھائیں کہ جو یہ تو یونیفارم کا مکمل حصہ ہے، لیکن جو فیلڈ میں جس طرح ڈیوٹی سر انجام دیں گے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹریفک پولیس فیلڈ میں ہوگی وہ اس طرح کے یونیفارم میں ہوگی، جو کہ اس وقت اگر سر دکھائیں ذرا، کیمرہ بھی لگا ہوگا، آپ آئیں ذرا سامنے۔ تو یہ ٹریفک پولیس کا جو فیلڈ یونیفارم ہوگا، فیلڈ میں وہ اس طرح ہوں گے جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، کیمرہ بھی لگا ہوگا۔ اور سر بتائیے گا یہ یونیفارم جو ہے یہ نیا تیار ہوا ہے اور اس کا پراپر کلر کیا ہے پینٹ کا اور شرٹ کا؟ یہ بلو ہے اور وائٹ شرٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کالر بھی ہوگا اندر جو یہ بھی اسکارف بھی ہوگا۔ اسکارف بھی ہوگا۔ ہاں جی۔ تو جو فیلڈ میں ہوں گے وہ ٹریفک پولیس والے اس طرح ڈیوٹی یہ فیلڈ کی نوکری کے کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا سر جو فیلڈ میں ہے تو فیلڈ میں گرمی اور سردی کے موسم میں یہ یونیفارم کیسا رہے گا؟ جی بالکل، بہت اچھا ایک نیا انیشیٹو ہے، بہت زبردست رہے گا، انشاءاللہ بہت اچھا رسپانس آئے گا۔ وائٹ یونیفارم ویسے بھی اٹریکٹیو ہے، رات کے وقت بھی کافی اس پہ جو ہے نا وہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے بندہ، ویسے بھی یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق سی ٹی او صاحب نے اس کو چوائس کی۔ ٹھیک ہے ناظرین، ان کی جو ٹائی ہے اگر میں آپ کو ٹائی بھی دکھا سکوں تو اس پہ بھی سٹی ٹریفک پولیس کے بیچ بنے ہوئے ہیں، اور ان کے باقی جو یونیفارم بیچز ہوتے ہیں جو سٹارز بولتے ہیں ان کو، وہ بھی ویسے ہیں، لیکن جو ٹائی میں کچھ نیا ڈیزائن ڈالا گیا ہے۔ باقی یہ ان کا شرٹ ہوگی، ان کے ساتھ پینٹ ہوگی اور شوز ہوں گے۔ تو یہ سٹی ٹریفک پولیس کے جو آئندہ کے بعد جو لاہور شہر میں ڈیوٹیز ہوں گی وہ اس نئے یونیفارم میں ہوگی، اور اس حوالے سے ہم آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں جہاں پہ تقریب جاری ہے۔ یہ لانچنگ تقریب ہے اور جس میں آپ کو ہم دکھا سکیں کہ یہاں پہ سی ٹی او لاہور صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر اطہر وحید صاحب۔ تو یہ ناظرین آپ کو دکھا دیں اس وقت جو تقریب جاری ہے، یہ یونیفارم کی چینجز کے حوالے سے تقریب رکھی گئی ہے جس میں نیا یونیفارم جو ہے ان کو پہنا دیا گیا۔ آج کے بعد سٹی ٹریفک پولیس لاہور اس نئے یونیفارم میں ہوگی، اور سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید صاحب جو ہیں وہ اسٹیج پہ آ چکے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں وہ کس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ایک ٹرانسفارمیشن پلان ترتیب دیا گیا اور جس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی گئی، اور اس کے 6 پلرز ہیں، 6 نکات کے پروگرام جو ہے یہ ٹرانسفارمیشن ٹریفک پولیس کے لیے۔ میں اکثر اپنے لیکچرز میں ڈسکشنز میں ایک حوالہ ضرور دیتا ہوں جم کالنز کی ایک بک کا، گڈ ٹو گریٹ۔ تو جم کالنز نے بہت سال پہلے یہ کتاب لکھی تھی،
تو امریکن پولیس چیفز نے اس کو بلایا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے جو بک لکھی ہے یہ چھوٹی سی کمپنیاں بڑی کارپوریشنز کس طرح بن جاتی ہیں، تو ان کے جو پرنسپلس ہیں یہ پولیس کے اوپر کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں آپ. تو پھر اس کے بعد اس نے لکھی گڈ ٹو گریٹ پولیسنگ. تو یہ جتنے بھی چینج کے پروگرام ہوتے ہیں، ٹرانسفارمیشن کے پلانز ہوتے ہیں، یہ اسٹریٹجک ان نیچر ہوتے ہیں. یہ ایک دن کے لیے نہیں ہوتے، 10 دن کے لیے نہیں ہوتے. یہ جو بھی پلان کیا جاتا ہے ایک تو ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں اور دوسرا ان کے اثرات کئی سالوں تک معاشروں پہ رہتے ہیں. میں نے بطور چیف ٹریفک آفیسر جب یہ ذمہ داری سنبھالی تو اس کے مختلف ایشوز کے اوپر میں کام کرتا رہا ہوں. آپ نے دیکھا کہ یہ جو بہت سارے نئی چیزیں بھی اس کے اندر انٹروڈیوس ہوئی روڈ سیفٹی کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے. رائٹ ناؤ اگر ہم اس پلان کو سمرائز کریں تو اس کے 6 نکات بنتے ہیں. ایک نئی یونیفارم جس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ 200 کنٹریز اگر پوری دنیا کے دیکھیں تو اس میں سے 50% یونیفارمز جو ہیں وہ نیوی بلو کلرز کی ہوتی ہیں. نیوی بلو کلر اسٹینڈس فار پولیس. یونائٹڈ نیشنز میں آپ جاتے ہیں تو وہ بلو ہیلمٹس ان کو بولتے ہیں جو بھی ٹروپس اس وہاں پہ سرو کرتے ہیں. آپ آسٹریلیا سے لے کر کسی بھی ملک میں دیکھیں تو یہ بلو کلر دیٹ اسٹینڈس فار پولیس. تو پہلے بھی بلو سے ملتا جلتا تھا، تھوڑا سا اس کو ریفائن کیا اور اس کے اندر جو آفیسز کے لیے الگ یونیفارم بنائی جس طرح یہ میں نے پہنی ہوئی ہے، فیلڈ سٹاف کے لیے الگ بنائی، سمر اور ونٹر کے لیے الگ الگ بنائی. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح لاہور کی سڑکیں صاف ہوئی ہیں، لاہور میں آپ کو پتہ ہے پیلیکن کراسنگز لگ رہے ہیں پورے مار روڈ کے اوپر، اشارے بھی چینج ہو رہے ہیں. اور جس طرح انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے پیلیکن کراسنگز ہوتی ہیں لوگوں کو سڑک عبور کرنے کے لیے، کراس کرنے کے لیے جو سسٹمز لگائے جاتے ہیں وہ بھی لگ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ پلر ہے ٹرانسفارمیشن پلان کا، وہ آل فلیٹ آف سٹی ٹریفک پولیس لاہور ول بی چینج ود ان اے منتھ انشاءاللہ. 16 گاڑیوں کے ہم نے آرڈر دے دیے ہیں، 50 کے قریب اور آ رہی ہیں. ہمارے پاس ٹریفک پولیس کی کوئی بھی پرانی گاڑی نہیں ہوگی اور زیادہ تر اس میں الیکٹرک وہیکلز ہیں، گو گرین جس کو ہم کہتے ہیں. اور ایک ہم نے پائلٹ آپ کے سامنے یہ کھڑی ہے گاڑی، اور 61 کے قریب ہماری اور آئیں گی. ہمارے کوئی بھی سیکٹر ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی ڈی ایس پی ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس نئی گاڑی نہیں ہوگی. جو تھرڈ پلر ہے ٹرانسفارمیشن کا وہ نیو لاز. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک نئے قوانین لکھے اور اس کے اوپر ری ایکشن بھی ہوا اور کچھ ہڑتالیں بھی ہوئیں اور بعد میں پھر ڈفرینٹ کمیٹیز گورنمنٹ کی بنی اور اس کے بعد اس قانون کو ریوائز کیا گیا، ریویو کیا گیا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک یہ ٹیبل ہوگا پروونشل اسمبلی میں. موٹر وہیکل ایکٹ جو ہے 2026 جس کے اندر 20 لاز کو چینج کیا گیا تھا اور اس کے اندر اسکیلنگ سسٹم کو انٹروڈیوس کیا گیا. بہت سارے آپ میں سے میڈیا کے جو اینکرز ہیں، میڈیا پرسن ہیں، میرے سے انٹریکٹ کرتے رہے ہیں. پچھلے 6-7 ماہ سے ہم یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ بھی تقریباً 99% اپروو ہو گئی ہے. اب صرف اور صرف پروونشل اسمبلی کی اپروول اس میں باقی ہے. جو فورتھ پلر ہے اس کے اندر ہم پنجاب میں جو سب سے ایک اچھا برانڈیڈ اینڈ انوویٹیو اور ود آل فیسلٹیز ہیوی ٹرانسپورٹ کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر بنانے جا رہے ہیں جس کی رینوویشنز تقریباً 90% ہو گئی ہے اور عید کے بعد ہم اس کو انوگریٹ کریں گے. اور اس میں کوشش ہم کر رہے ہیں کہ نہ صرف ہیوی ٹریفک کی ٹریننگ دی جائے ڈرائیورز کو جو باہر کے ملکوں میں بھی آپ کو پتہ ہے سروس دیتے ہیں، بلکہ ہیوی مشینری کی بھی ٹریننگ وہاں سے اس کا بھی آغاز کیا جائے. تو یہ 5th پلر اس کا ہے. اور 6th جو پلر یہ ہے کہ ہم ٹریفک وارڈن سروس کے نئے رول بنانے جا رہے ہیں اور اس کا فرسٹ ڈرافٹ انشاءاللہ اس ماہ کے اینڈ تک ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے آپ کے بھی انٹریکشن میں جو وارڈنس ہیں ان کی سروس کا، کریئر پروفائلنگ کا، پروگریشن کے ایشوز ہیں. تو اس چیز کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک نئے رولز جس طرح ہائی وے پولیس کے بنے اسی طرح ڈفرینٹ یونٹس کے بنے تو ٹریفک سروس رولز نئے بنائے جا رہے ہیں تاکہ ان کی جو ترقیوں کا سلسلہ کسی حد تک رکا اور وہ بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے. تو جہاں تک روڈ سیفٹی کی بات ہے اور زیادہ تر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ای چالان کی طرف فوکس کیا جائے
اور ہمارا اب 60 to 65% آپریشن سارے کا سارا ای چلان بیسڈ ہے. تو شہریوں سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ اب اگر آپ کے ای چلان پینڈنگ ہے تو وہ آپ اس کو کریں. جو اس میں ون ٹیکنالوجی کا کانسیپٹ ہے, نیو ٹیکنالوجی کا کانسیپٹ ہے, اور آج ہم اپنے تمام سرکل آفیسرز کو آئی پیڈ بھی دے رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی گاڑیاں ہیں یہ کیمرہ بیسڈ ہیں اور ان کو 24/7 چیک کیا جا سکتا ہے, اور میں خود بھی چیک کرتا ہوں رات 3 بجے بھی 2 بجے بھی, اور 360 کا اینگل, اور اس کے بیچ میں وائس بھی, ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈیڈ, نمبر 1, اور نمبر 2 بینگ مانیٹرڈ. تو ہمارے جو سینئر آفیسرز ہیں, ایک تو ان کے پاس اپنی تمام گاڑیوں کی ایکسیس ہوگی, تمام لائسنسنگ سینٹرز کی ایکسیس ہوگی, تمام آفیسز کے جو کیمپس لگے ہوئے ہیں اس کی بھی ایکسیس ہوگی. اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے لاہور میں ون ایپ کو لانچ کر دیا گیا ہے, اور ون ایپ ایک ایسی ایپلیکیشن ہے جس میں تمام اداروں کا ڈیٹا ہے. اب اگر ایک وائلیٹر کو جب روکا جائے گا تو پھر اگر خدا نہ خواستہ اس کے کوئی ای چلان پینڈنگ ہے, اگر ایکسائز کی اس کے ڈیوز پینڈنگ ہیں, اور اگر گاڑی کسی مقدمے میں مطلوب ہے, اگر وہ شخص کسی ایف آئی آر میں مطلوب ہے, یہ سارے کا سارا ایک ڈیٹا, انٹیگریٹڈ ڈیٹا, اس کو ون ایپ میں انسٹال کر دیا گیا ہے. اور آج بھی تقریباً 1100 وارڈنس کے پاس یہ ایکسیس ہے, اور 500 کے قریب کل یہ ایڈ آن ہوں گے, جس میں 1600 کے قریب یہ تمام وارڈن جو لاہور میں ہیں اور ایون پنجاب میں, تو وہ یہ اس ایپلیکیشن کو یوز. یہ پاس سے جلتی ہوئی بھی گاڑی, اس کا صرف نمبر اپنی ایپ میں لکھیں گے, آئی پیڈ میں لکھیں گے, یا گاڑیوں کے اندر ڈیش بورڈ جو دیے گئے ہیں, اسکرینز ہیں, اس کے اوپر بھی ون ایپ, اس گاڑی کے اندر بھی ون ایپ انسٹال ہے, اور صرف گاڑی کا نمبر لکھیں گے تو اس گاڑی کا سارا ڈیٹا ریٹریو ہو کے سامنے آ جائے گا, اور اس کی جو پینڈنسی ہوگی وہ ساری کی ساری پھر پیمنٹ کرنے کے بعد اسے جانے دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ایک اور پالیسی انڈر کنسیڈریشن ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کو ایک پرپوزل بھیجی گئی ہے کہ وی آر ایشوئنگ ملینز آف پلاسٹک کارڈز ان دا فارم آف لائسنسنگ ڈرائیونگ لائسنسز. اف وی وانٹ ٹو گو فار دا گو گرین دین ہم صرف اور صرف ڈیجیٹل لائسنس کے اوپر رکھیں. کسی بھی شہری کے پاس, ابھی بھی میں نے وائرلیس کروائی ہے, اگر آپ کے پاس ڈیجیٹل لائسنس ہے, یو ڈونٹ ہیو اے پیپر کارڈ, جو پلاسٹک کارڈ لائسنس, اٹ میکس نو ڈفرنس. ہم اس کو, کیونکہ یہ ون ایپ کے اندر صرف اور صرف آپ کا شناختی کارڈ لکھیں گے تو آپ کے نام پہ جتنی گاڑیاں ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چل جائیں گی, آپ کے نام پہ جو ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہوا وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا, آپ کے نام کے اوپر کتنے چلان ہیں سیف سٹی کے وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا, ایکسائز کا ڈیٹا وہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا, پولیس ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم, جتنا چوریوں کا, گاڑیوں کا, مفروروں کا ڈیٹا, یہ بھی سارے کا سارا ون ایپ کے اوپر ہے, اور 1100 بندے آج لاہور میں اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ نے جو ہمارا مین فوکس یہ ہے کہ ہر چوک کے اوپر جو ہم نے جو اپنے وارڈنس کو لگایا ہوا ہے ان کی تعداد ہم کم کریں. اب پیٹرولنگ کی گاڑیاں تقریباً ہماری ڈبل ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ, ہر سیکٹر میں 2 گاڑیاں ہوں گی, اور اس کے علاوہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ساری کے سارا اپنا فوکس جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف شفٹ کیا جائے. اگر کوئی وائلیشن کسی سڑک کے اوپر نظر آتی ہے, کوئی رانگ پارکنگ ہوتی ہے, تو وارڈن صاحب اس کی پکچر کھینچیں گے, سیف سٹی کو بھیجیں گے, اور ان کا چلان ایشو ہو جائے گا. اب یہ ٹرانسفارمیشن ہم نے 4 مہینے کا اس میں ٹائم رکھا تھا, اور اب تقریباً 65% کے اوپر ہم چلے گئے ہیں, کیونکہ اس کو ڈیلی میں خود مانیٹر کر رہا ہوں کہ ای چلان کی ریکوریز, ای چلان کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے. اور ون ڈے وی ول وٹنس کہ انشاءاللہ سارے کا سارا ہمارا آپریشن ای چلان کے اوپر ہو جائے گا, پھر آپ کو روک کے چلان نہیں کیا جائے گا, اور سڑکوں کے اوپر ہمیں اتنے وارڈنس کی ضرورت بھی نہیں آئے گی, تاکہ وی شوڈ گو فار اے ہائی ٹیک پولیسنگ, آئی ٹی بیسڈ پولیسنگ. اور اس کے بعد ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا جتنا سٹاف ہے ٹریفک پولیس کا, اس کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کرنے جا رہے ہیں. ایک انفورسمنٹ آفیسرز ہوں گے جو صرف آتھورائز ہوں گے چلان کرنے کے, پبلک سروس آفیسرز ہوں گے, صرف ان کا کام لوگوں کی سروس کرنا ہوگا, اور ٹریفک ایجوکیشن آفیسرز ہوں گے جن کا کام صرف اور صرف لوگوں کی تربیت اور لوگوں کی ٹریننگ کرنا ہوگا. لائسنسنگ آفیسر اسی طرح ہوں گے,
اور اس طرح ہمارے جو اوور آل اسٹاف ہے اس کے 5 جو ہے نا کیٹیگریز بنیں گی، اور اس کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی ان کی ایک جو آئیڈینٹیفیکیشن مارک ضرور رکھیں گے. اس کے علاوہ ایک اور ہمارا پروجیکٹ لانچ کیا ہوا ہے جو چند دنوں میں آپ کو نظر آئے گا. جس طرح باہر کی دنیا میں آپ کو کلچرل رکشاز نظر آتے ہیں، آپ بینکاک جاتے ہیں کلچرل رکشاز، تو ہم نے جتنی جو رکشا ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی کہ لاہور کے اندر آپ ایک رکشا ہے اس کے ساتھ آپ ایک کیمپ لگائیں گے. رکشا ڈرائیور کا لائسنس ابھی ہم نے 35 سینٹرز ابھی 45 کیمپس لگے ہوئے ہیں پورے لاہور میں، وہاں سے آپ لائسنس بنائیں گے اور پھر ایک سیکیورٹی کارڈ اس رکشا ڈرائیور کو ایشو ہوگا. اور ہم ایک اور بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس رکشے کے اندر ایک پینک بٹن بھی لگائیں تاکہ اگر کوئی بچہ کوئی عورت رکشے میں سفر کر رہی ہے اور اس کو پولیس کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ پینک بٹن. یہ پروجیکٹ انشاءاللہ ہمارا عید کے بعد تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور 50 رکشاز ایز اے پائلٹ ہم لانچ کریں گے، اس پہ بھی آپ کو انوائٹ کریں گے تاکہ وہ جو رکشا ہے وہ کلچر کا ایک سمبل بنے اور پشتوں میں، پنجابی میں، سندھی میں، پورے پاکستان کو ہم بتائیں کہ آپ لاہور آئیں، لاہور اتنا سیف ہے اور لاہور اتنا خوبصورت ہے. تو یہ کلچرل رکشاز کا ایک جو پروجیکٹ ہے جو رکشا ایسوسیشنز کے ساتھ ہم لانچ کر رہے ہیں، اس سے سیفٹی بھی ہوگی اور اس سے یہ کہ لائیو مانیٹرنگ بھی ہوگی. ان جو کیمپس کو ہم اپنے ٹریفک کے کنٹرول روم کے ساتھ بھی لنک کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو سیف سٹی کے ساتھ بھی لنک کر رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. آج کے دن 8 مارچ بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے ہمارے لیڈی آفیسرز. ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے سارے کلیپنگ کریں پہلے تو. ونڈرفل جاب یو آر ڈوئنگ، پاکستان کی خدمت کر رہی ہیں آپ. اس جو انسٹیٹیوٹ بنا ہے اس میں لڑکیوں کو آپ ٹریننگ بھی دے رہی ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ملک کی وزیر اعظم ایک خاتون ہو سکتی ہے تو ملک کی آئی جی ایک خاتون کیوں نہیں ہو سکتی. تو آپ صرف وارڈنز نہیں ہیں ہمارے لیے، اور آپ اپنے بچوں کا بھی خیال کر رہی ہیں، ان کو بھی پال رہی ہیں، فیملیز کا بھی خیال کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنل، اور آپ ایک سروس بھی آپ قوم کو. تو آج آپ کا چیف ٹریفک آفیسر آپ کو سلام پیش کرتا ہے. تو آپ کو آپ کی عظمت کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی لگن کی وجہ سے، اور کبھی آپ نے اپنے دل میں ایک لمحہ بھی یہ خیال نہیں لانا کہ آپ کسی میل آفیسر سے کسی طریقے سے کم ہیں. اور آپ نے یہ ثابت کیا ہے ہمارے پاکستان میں، پنجاب میں خاص طور پہ جتنی پولیس آفیسرز کام کر رہی ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز کے طور پر کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی طرح بھی مرد پولیس آفیسروں سے کم نہیں ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ ہماری سپورٹ رہے گی، آپ نے اسی طرح کرنا ہے. اور آج کے دن جتنے بھی ٹریفک پولیس میں لیڈی آفیسرز کام کر رہی ہیں ان کو میری طرف سے ایک کمینڈیشن سرٹیفکیٹ آن دا ایو آف دا 8 مارچ، اور آپ کو وہ بھی اناؤنس میں کرتا ہوں، اور کچھ کو سلیکٹڈ وہ بھی دیا جائے گا. تو آپ نے اسی طرح یہ کنٹینیو رکھنا ہے. اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اب ایک آئی ٹی بیس پولیسنگ کو انٹروڈیوس کیا جائے، اور نمبر 2 کمیونٹی بیس پولیسنگ کو انٹروڈیوس کیا جائے. یہ 2 ہی پرسپیکٹو ہیں تاکہ وہ ٹریڈیشنل پولیسنگ سے ایک ڈپارچر ہو. اور جس طرح ایک لاہور میں روشنی آ رہی ہے تو پولیس میں بھی روشنی نظر آنی چاہیے. تو ہمارا مین جو فوکس ہوگا میرا بطور چیف ٹریفک آفیسر، وہ اب وارڈنس کی ٹریننگ کے اوپر ہوگا. رائٹ، ہم سب سے پہلے ان کی میڈیکل پروفائلنگ کروا رہے ہیں. تمام وارڈنس، تمام آفیسر سی ٹی پی ایل کے ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہو رہے ہیں آج کل، اور اس کے بعد ہم سائیکولوجیکل پروفائلنگ کروا رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ اور بھی کیسز بھی اس طرح کے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کہ جس میں سائیکولوجیکل ایشوز بھی سرفیس ہوتے ہیں. وہ پورے معاشرے میں ہیں اور اس کو ایک نارمل لینا چاہیے، اور یہ اس کا علاج بھی کروائیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمیں کم از کم ہمارے ہر ممبر جو ٹریفک پولیس کا، اس کا بیہیویئر، اس کی ہیلتھ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار اس. تو اس طرح اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل اسکریننگ اور سائیکولوجیکل اسکریننگ کے بعد جو ہمارا مین فوکس ہوگا وہ ٹریننگ کے اوپر ہوگا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ویک سے ہم ٹریننگ پروگرام شروع کریں گے. میں خود بھی، جو میرا پیشن ہے وہ ٹریننگ ہے. ایز اے ٹرینر میں بہت سارے انسٹیٹیوشنز میں سرو کر چکا ہوں. موٹر وے پولیس میں 2-3 سال رہ چکا ہوں. ایف آئی اے کا ڈائریکٹر ٹریننگ رہ چکا ہوں 1 سال. تو وی ول آل ٹوگیدر ٹرانسفارم. اور آخر میں میڈیا کا تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. آپ کی بدولت ہمارا میسج عام شہریوں کو ملتا ہے. آپ کی بدولت اور ہمارے ٹریفک وارڈنس کی بدولت
26 मिलियन मोटरसाइकिल का AI बेस्ड एनालिसिस किया गया, AI बेस्ड, नॉट किसी ने गिनती नहीं की, 15 दिन में 26 मिलियन का, जिसमें 98.68% लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था। आप अगर देखा जाए हॉस्पिटल्स का डाटा, उसमें भी बहुत ज्यादा रिडक्शन आई हुई है। इस महीने तो हमारा पिछले महीने की निस्बत बहुत ज्यादा तादाद कम है फैटेलिटीज में, तो हमारा कोशिश ये है कि 76% ट्रैफिक जैम की कॉल्स में कमी आई है, 15 का जो डाटा हमें बताता है, राइट। तो आपके लोगों के तावन से जो ट्रैफिक एक एजुकेशन बढ़ रही है, और अगर लाहौरी हमारा साथ दें, लेफ्ट साइड के ऊपर मोटरसाइकिल चलाएं, हेलमेट पहने, और सेकंड सीटर के लिए भी पहने। अब उसके लिए ये कैंप्स लगे हुए हैं, साइड मिरर्स लगा रहे हैं, सेकंड सीटर को कैंप लगा ये हेलमेट बना के दे रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि उनको प्यूनिटिव तरीके से ना सिर्फ जुर्माने किए जाएं। हम पे ये बहुत सारे मीडिया ने भी, लोगों ने भी कहा कि आप जुर्माने बहुत करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले साल की निस्बत 2024 की निस्बत 2025 में 12 लाख चालान कम हुए हैं। हाँ, लेकिन ये कि उसकी अमाउंट ज़ाहिर है लॉस में बढ़ी है, तो उसकी अमाउंट डेफिनेटली रिकवरीज तो पिछले साल की निस्बत बढ़ी हैं। लेकिन ये है कि ये जो तासुर है कि सिर्फ और सिर्फ हम ये चाहते हैं कि अगर आपका जो भी गिला शिकवा है आप कैमरे से करें, हमारे वार्डन से ना आप करें। अगर आपने लड़ना भी है, आपने ट्रैफिक कैमरे से लड़ना है, सेफ सिटी वाले से, हमारे साथ नहीं लड़ना। अब यहाँ से हमने एक डिपार्चर ले रहे हैं जो बिल्कुल IT बेस्ड पुलिसिंग होगी। अगर आपने कहते हैं कि आपका चालान गलत हुआ है, तो आपके पास ये अथॉरिटी है, आप रिव्यू में जा सकते हैं, सेफ सिटी का एक मैकेनिज्म है, ये ईमेल कर सकते हैं। और अदरवाइज आप लाइसेंस बनाने जाएंगे तो सबसे पहले वो आपका चालान चेक करेंगे, ठीक है। आपने गाड़ी ट्रांसफर करनी है तो सबसे पहले चालान होना। अब हमारा सारे का सारा ऑपरेशन जो है वो चालान बेस्ड होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। इंशाल्लाह कि आपने नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा सिटी लाहौर डॉक्टर अतर वहीद साहब ने जो बताया, इस हवाले से बता दूं, एक इनकी जो ट्रैफिक पुलिस की, एक तो इनका यूनिफॉर्म चेंज हुआ, दूसरा इनको एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में कहा गया है। जैसे कभी आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान हैं वो नए यूनिफॉर्म में हैं, और ये इनका नया यूनिफॉर्म आज के बाद इन यूनिफॉर्म में ये ड्यूटी सर अंजाम देंगे ट्रैफिक पुलिस के अफसरान। और ये आप इस वक्त देख भी सकते हैं, ये सारे DSP साहबान हैं, फिर SP साहबान हैं। तो इसके अलावा आपको हम जरा ये भी दिखा दें, जरा ले चाह के बैठ कि सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर को अब नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां दी गई हैं। वो इलेक्ट्रिक गाड़ी का भी थोड़ा सा आपको हम दिखाते था एंडिंग तौर पे कि ट्रैफिक पुलिस वालों को ना तो एक तो नया यूनिफॉर्म दिया गया है। ये आप देखिए ना जरा, इस यूनिफॉर्म में ये ड्यूटी सर अंजाम देंगे। CTO साहब ने सारा बताया कि किस तरह से ड्यूटी देंगे, क्या क्या प्रोसीजर होगा। ये देखें, ये एक यूनिफॉर्म है और ये इनकी गाड़ी है, BYD की इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस वाले ड्यूटी सर अंजाम देंगे। आप देखें अंदर आके भी, तो फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है ये। और आज के बाद सिटी ट्रैफिक पुलिस के पास नया यूनिफॉर्म और ये नई गाड़ी भी होगी, जिसकी लॉन्चिंग तकरीब थी जो कि हमने आपको दिखाई है। और लॉन्चिंग तकरीब के बाद अब ये गाड़ियां मजीद भी आएंगी, और बताया जा रहा है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के पास हर सेक्टर में 2 ऐसी गाड़ियां, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हुआ करेंगी, जो कि BYD कंपनी के कामयाब इलेक्ट्रिक गाड़ियां। और ये एक यूनिफॉर्म है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और देखते रहे उर्दू पॉइंट। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।